پیچھے بات تھی صدقے کی، بولیے پیچھے بات کس کی تھی؟ صدقے کی۔ اور درمیان میں سود آ گیا۔ اب سود اور صدقے کا اللہ فرق بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے کیا کیا کہ تجارت میں نے حلال کی ہے اور سود کو میں نے حرام کیا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، بولیے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ جب مکان گرتا ہے تو مکین پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ پڑھتا بولیے پڑتا ہے نا جی۔ تو جب سود کو اللہ مٹاتا ہے تو کیا خیال ہے، سود خور کو چھوڑ دیتا ہے؟ بولیے تو اس میں سود خور انڈرسٹوڈ ہے یا نہیں ہے؟ بیان ہو رہا ہے نا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اللہ سود خوروں کو بھی مٹاتا ہے۔ اور وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ذرا اونچی سبحان اللہ۔ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو تو اللہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ بڑھاتا ہے۔ فرمایا جیسے تم اپنے جانور کا بچہ پالتے ہو، اللہ تمہارے صدقے کے ثواب کو پالتا ہے، پالتے جب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقے کو خود بڑھاتا ہے۔ بولیے اللہ صدقے کو خود بڑھاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، سارے پڑھیے رہا، کمال کی آج حدیث ملی ہے، سدا یاد رکھو گے۔ ان کے پاس ایک مہمان آیا اور جاتے وقت کہنے لگا جی مجھے کچھ سواری دے دے، میرا سفر بڑا لمبا ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس سواری نہیں۔ آپ نے اپنے نوکر سے فرمایا کہ جاؤ بھائی باڑے سے جو اچھا سواری کے قابل اونٹ ہو اس کو لے کے آؤ۔ تو وہ ایک کمزور اونٹ لے کے آیا۔ نوکر بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ اونٹ کمزور لے آیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ تو نے میرے ساتھ بڑی خیانت کی ہے اور تو نے مجھے مہمان کے سامنے ذلیل کر دیا۔ میں نے تجھے کہا تھا اعلیٰ اونٹ لے کے آؤ جو سواری اور سفر کے، اور تو یہ کمزور لے آیا ہے۔ تو وہ نوکر کہنے لگا جی میں نے سمجھا آپ کو اس تندرست توانا اونٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا او بھائی جب میں قبر میں اتروں گا تو تب مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہوگی کہ وہ ثواب بن کے میرے سامنے آئے، یہاں مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ پھر آپ خود گئے اور سب سے اعلیٰ اونٹ پکڑ کر مہمان کی خدمت میں پیش کیا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، ان کو پتہ تھا کہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ناشکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو یہ نماز درمیان میں کیوں آ گئی کہ لین دین کے معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس وقت نماز کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ ایمان والے جو ان معاملات میں گھر کر کاروبار میں پھنس کر بھی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر تو رب کے پاس ہیں، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ذرا اونچی بولا کرے نا بھائی، ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی غم بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے، جو سود باقی، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر سچے مومنین ہو تو یہی رک جاؤ، قرآن آ چکا ہے، سود حرام ہے، جو باقی لینا دینا ہے وہ سود ہے، بولیے وہ سود ہے۔ دیکھیے بنو ثقیف اور بنو مخزوم ان کا آپس میں لین دین تھا سودی۔ بنو مخزوم والے مسلمان ہو گئے، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں، بنو ثقیف والے ہم سے وہ سود لینا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ تم سود جو لینا دینا ہے اس کو، جو باقی رہ گیا بولو نا، اس کو ختم کر دو، چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس میں تو کافروں کا نقصان ہو رہا ہے،
کافر تو مسلمان ہے نہیں، اور حکم کن کو ہے؟ یا ایھا الذین، ایمان والوں کو۔ تو پھر میرے نبی پاک نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کیا کہ بھائی جس نے جو سود لینا دینا ہے ختم، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عباس نے بہت سارے لوگوں کو قرض دیے ہوئے تھے اور بہت سارا سود آنا تھا، اور وہ حضور کے چچا تھے۔ بولیے حضور کے چچا۔ تو دیکھ لیجئے بھتیجے کو اتنا تو اختیار ہوتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر کا، اپنے چچا حضرت عباس کا سود ختم کرتا ہوں، کہ وہ صرف اپنا اصل مال لیں گے اور کسی سے کوئی زائد نہیں لیں گے، اور باقی بھی آپ نے فرمایا سارے سود۔ تو ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، سود نہ چھوڑا، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آ جاؤ، پھر تیار ہو جاؤ، اللہ بھی تم سے جنگ کرنے لگا ہے، اللہ کا رسول بھی تم سے جنگ کرنے لگا ہے۔ تو یہ سود خوروں سے اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی اعلان ہے۔ اللہ کا اعلان جنگ تو آپ کو نظر آئے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت میں بھی، اور دنیا میں بھی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سود خوروں سے فرمائے گا پکڑ لو بھی اپنے اپنے ہتھیار، آج بھی تم سے جنگ ہوگی۔ سوچئے جن سے اللہ رسول جنگ کریں، کیا ان کو بھی کہیں کوئی نفع نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب جناب یہاں مزاربت کے نام پہ سود چل رہا ہے، مزاربت کے نام پہ۔ بھائی مزاربت اصل میں کیا ہے کہ دو کاروباری لوگ آپس میں شرکت کر لیں، نفع بھی سانجھا اور نقصان بھی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بولیے اس میں کوئی حرج ہے؟ پر آج کل جناب مزاربت کے نام پہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی میدان میں آ گئے ہیں، اور میں تو جس کے پاس بھی جاتا ہوں یا کوئی میرے پاس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی یہ انشورنس، یہ بیمہ، اور یہ سٹہ بازی، اور یہ جو قسطوں پر نہیں کہہ رہا، یہ جو پرچی نہیں نکلتی انعامی بانڈ ہے، قرآن اندازی، میں نے کہتا ہوں یہ سب سود ہے۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں جی مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، تو میں کہتا ہوں مفتی ظہر ولی خان کا لاؤ، نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ میں کہا وہ مفتی تقی صاحب دے مسلک دا اس تو بھی بڑا عالم ہے۔ بولو اس تو بھی، میں کہا مفتی ظہر ولی خان کا لاؤ نا، اس سے بڑا مفتی ہے، یا مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا لاؤ جامعہ فاروقیہ والوں کا، وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور مفتی تقی صاحب کے مسلک والے ہیں، یا پھر مفتی تقی کے والد صاحب مفتی شفیع کا فتویٰ لاؤ جو ان سے بھی۔ مفتی تقی کا کیوں لاتے ہو؟ کیونکہ وہ خود بھی بینکنگ کے نظام میں بہت آگے جا چکے ہیں، اور ان کے 350 علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے، پر چونکہ ان کمپنیوں کو ان سے مل گیا ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے، بعض مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ تو سنی ہے نا تمہارا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم مفتی منیب الرحمان صاحب سے فتویٰ لینے کے لیے سوال بدلتے ہو اور کاروبار وہی رکھتے ہو۔ بولو نا بھائی، کاروبار ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ جی میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں، 3 طلاقیں بیک وقت، اب میں کیا کروں؟ تو میں تو چونکہ اہل حدیث تھا تو میں نے کہا تیرا ہوا ہی کوئی نہیں، تیری طلاق ہوئی کوئی نہیں، تو جا لے جا۔ اس نے کہا جی میں سنی ہوں اور آگے والے بھی، اور وہ فتویٰ سنیوں کا مانگتے ہیں۔ بولیے وہ فتویٰ کن کا مانگتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھی میں تو پھر کچھ نہیں کر سکتا، تو سنیوں کے پاس جانا پڑے گا۔ کہتا سنی دیتے نہیں۔ میں نے کہا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں، سنی دے دیں گے۔ بولو نا سنی۔ کہنے لگا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو کہنا میں نے خالی ورق پر سائن کیے تھے، خالی اسٹامپ پیپر پر سائن کیے تھے، میں 3 نہیں لکھوانا چاہتا تھا، وہ جو لکھنے والا تھا اس نے خود بخود اپنی طرف سے 3 طلاقیں، میرا ارادہ ایک کا تھا، اور میں نے جب سائن کیا تو اسٹامپ پیپر خالی تھا۔ بولیے اسٹامپ پیپر وہ گیا، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق 1 ہوئی ہے 2، پر اس کی بیوی نے جب ہم وہاں صلح کرانے گئے تو وہ مجھے ساتھ لے گیا، کہنے لگا اس فتوے کی شرح آپ کریں گے؟ میں نے کہا کر دوں گا۔ جب میں وہاں گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ شاہ صاحب کو اندر بلاؤ گھر، تو میں اندر گیا تو اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس نے خود 3 لکھی ہیں اور 3 پہلے پڑھی ہیں اور پھر سائن ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے، یہ تو مجھے، تو وہ کہتی یہ سنیوں نے فتویٰ دے کیسے دیا؟ میں نے کہا سنیوں کا فتویٰ ٹھیک ہے، اس نے چلاکی کی ہے اور وہ میں نے سکھائی ہے، وہ اس نے چلاکی کی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مفتی نے تو فتویٰ ٹھیک دیا ہے یا نہیں دیا؟ گڑبڑ کس نے کیا فتویٰ؟
تو یہ کمپنیوں والے اس طرح کی گڑبڑ کر کے فتویٰ تو لے لیتے ہیں پر اندر کاروبار ہے۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں مزاربت والے میرے پاس بھی آئے اور کہنے لگے شاہ صاحب چھوڑو مسجدوں کے کام، آپ کو لوگ چھٹی کرا دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم گاڑی دیں گے، 50,000 سیلری دیں گے، آپ کے نیچے ملازم ہوں گے، دفتر ہوگا آپ کا گجرانوالہ میں، آپ مہربانی ہمارے وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹر بن جائیں، آپ نمائندے بن جائیں، اور آپ جیسا خطیب عالم تو ہمیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو قائل کریں۔ جب آپ جیسا مولوی اور خطیب اور عالم جائے گا تو ہر بندہ ہماری پالیسی لے لے گا۔ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ تو صحیح ہے کیا مزاربت ہے؟ جو شرعی مزاربت ہے تو میں جانتا ہوں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا جی اتنے پیسے ٹوٹل دینے ہیں، ہر مہینے اتنی قسط ہوگی۔ بولیے ہر مہینے اتنی قسط ہوگی۔ کل کو اگر یہ مر جائے تو ہم اتنے لاکھ بڑھا کر اس کی اولاد کو دیں گے، اتنے لاکھ بڑھا کر اس کی۔ میں نے کہا اس سے بڑا حرام کیا ہے، اس سے بڑا سود کیا ہے بھائی؟ نہ میرے پیسوں کو کوئی خطرہ ہے، نہ مجھے پتا کہ کوئی تجارت ہے، نہ نفع نقصان کا پتہ، الٹا میں مر جاؤں تو میری اولاد کو مفت میں 5 کے بجائے 50 لاکھ ملے، تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا؟ کہنے لگا جی آپ کو اولاد کی فکر نہیں ہے؟ میں کہا جی میرا ابا میرے 5 روپیے بھی نہیں سی دے کے گیا، اس کے باوجود میں پھرنا ہوا، گڈی شڈی بھی میرے کو ہے، مکان بھی میرا 5 مرلے دا ہے، میں کہڑا مر گیا؟ تو میری اولاد بھی انشاءاللہ مرن لگی، اللہ تعالیٰ جنہیں میں نے کھوایا انہوں نے بھی کھوائے گا۔ میں کہا تسی ایڈے خیر خواہ ساڑھے رہن دیو، تو میں نے الحمدللہ اس کا انکار کر دیا، مگر دھوکے میں پڑھ کر بڑے بڑے مولوی وہاں پھرتے ہیں۔ کراچی میں یہ کیس چلا ہے اور آج سے 4-5 دن پہلے بہت بڑے مفتی صاحب کو وہ سزا بھی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے کا جرمانہ بھی، کہ مزاربت کے نام پر یہ دھوکہ بازی چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا تم سے اللہ کے رسول کا بھی اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہیں تمہارا اصل مال مل جائے گا۔ بولیے اصل مال ہے، ہاں سود نہ لو، اصل واپس لے لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون، تم پر ظلم تم پر فرمایا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر بھی بولو کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ تو سود کا مسئلہ آ گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرض دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کل بیان انشاءاللہ قرض کا ہوگا۔ بولیے کل بیان کس کا ہوگا؟ قرض کا، اس کے احکام بھی ہوں گے، قرض دینا کیسے ہے لینا کیسے ہے یہ بھی بیان ہو جائے گا۔ کل سے مراد ہے ہفتے والے دن، کل جمعرات شریف ہے، میرا ہفتہ روزہ درس ہے وہاں منڈیالہ میں، وہاں دینا ہے، اور جمعے کی ہماری چھٹی ہے اور ہفتے والے دن اس کا درس ہوگا، اور اتوار والے دن سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ